تمام تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ اور رب العالمین جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے ہزاروں ان گنت بے شمار مرد و خواتین کو پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے ایک جوڑے یعنی آدم اور حوا کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا، بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا، تاکہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے تسکین حاصل کریں۔ محترم حضرات، آج کا موضوع ہے شوہر کی اصلاح میں بیوی کا کردار۔ قرآن و سنت مرد و خواتین کی ذمہ داریوں سے متعلق، زوجین کے حقوق سے متعلق بے شمار مقامات پر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے مرد و عورت کا نکاح کے ذریعے سے ایک جوڑا بننا، شریک سفر بننا، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں حکم دیا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بے جوڑ ہیں، ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ان کے تم نکاح کرا دو۔ یہ قرآن کریم کا ایک حکم ہے، اور اس حکم کی تابع داری، اس حکم کی اتباع، اس کی پیروی تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ تمام انبیاء اکرام کی سنت بھی رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو، شادی کو اپنی سنت قرار دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو میرے طریقے سے، میری سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، انہیں اکیلے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تنہا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، چاہے مرد ہو، جوان ہو یا عورت ہو، یا پھر جس آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یا پھر اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، ان کو بھی اکیلے رہنے کا، تنہا رہنے کا کوئی اسلام میں پرمیشن نہیں ہے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر، اگر عورت کی طلاق ہو گئی، یا پھر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا، یا اس نے خلا لے لیا ہو، تو نہ وہ سوچتی ہے، نہ اس کے خاندان والے سوچتے ہیں اس کے دوسرے نکاح کی۔ یہ خطرناک بیماری ہے معاشرے میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بیوہ عورتوں پر، میں اسے انکار نہیں کرتا کہ بیواؤں کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے، لیکن ایک عورت اگر بیوہ ہے، ان میریڈ ہے، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا ایک جوڑ بنا دینے کا حکم ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یعنی اس کی شادی کر دینا ہے، کیونکہ تنہا عورت پر، اکیلی عورت پر
ہزاروں شیاطینی نگاہیں پڑتی ہیں، شیطان انہیں اپنے دام فریب میں لیتا ہے۔ اس لیے شریعت ہماری کتنی پیاری ہے، دیکھیے شریعت جو ہے عزت، احترام، تکریم، انسانیت اس کا درس دیتی ہے، اور دنیا کا یہ واحد پاکیزہ مذہب ہے جس نے نکاح کے ذریعے سے انسانوں کی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کی جنسی تسکین کا سب سے بہترین حل اور حلال طریقہ یہ بتایا کہ وہ نکاح کر لیں۔ الغرض نکاح سے کسی کو مفر نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ کو موجودہ مسلم معاشرے کی ایک جھلک بتاتے ہوئے کہ آج مسلم معاشرہ کس ڈگر پر چل پڑا ہے، شادیاں کتنی مشکل ہو گئی ہے، طلاق کتنا آسان ہو گیا ہے، عورت کا خلا لینا کتنا آسان ہو گیا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان اگر اچھی زندگی گزر رہی ہے تو خاندان والے، سسرال والے اس جوڑے کو ہنستا کھیلتا دیکھتے نہیں، ان سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اور آپس میں لڑانے بھڑانے اور دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں آپ کو حدیث بھی سناؤں گا انشاءاللہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی میاں بیوی کے درمیان، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، بہت ہی چونکا دینے والی بات اس حدیث میں کہی گئی کہ وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو کسی عورت کو شوہر کے اوپر، شوہر پر بھڑکائے، مثلا یہ کہے کہ تیرا شوہر کیا کماتا ہے، کیا ہے، تو اسے چھوڑ دے، دوسرے شخص سے میں تیرا رشتہ کرا دوں گی۔ ایسا کہنے والے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں، لیسا منا۔ ایسی خبیث حرکت کرنے والے، ایسے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل کرنے والے شیاطین کے رشتہ دار ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، نعوذ باللہ، بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ تو اس دور کے اندر شیاطین اور جادوگر یہ عمل کیا کرتے تھے، یفرقون بین المرء والزوج، میاں بیوی کے درمیان رشتے کو توڑ دینا، جدائی ڈال دینا، یہ جادوئی عمل ہوا کرتا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور آج بھی یہ عمل بے دین مسلمان، بے دین خواتین کرتی ہیں، جو کہ شریعت میں حرام ہے ایسا عمل کرنا۔ محترم حاضرین، تو مرد عورت کے آپس میں کیا حقوق ہیں، یہ بھی ایک اہم سبجیکٹ ہے، لیکن آج کے مسلم معاشرے میں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے، خاندانی نظام بالکل درہم برہم ہو رہا ہے، کسی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، شوہر کو پتہ نہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور بیوی کو پتہ نہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، پھر آپس میں دونوں کی جب رشتہ داری بنتی ہے، یہاں پر اور مزید تناؤ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ عورت جو ہے اپنے ساس کی خدمت نہ کرے۔ یقیناً آپ دیکھیں گے شریعت میں، قرآن حدیث میں واضح طور پر اس کا حکم تو نہیں ملتا۔ عورت پر جو ذمہ داری ہے شوہر کی خدمت کی، اور شوہر پر ذمہ داری ہے عورت کے نان نفقہ سکنا، اس کے تمام ضروریات کو دینے کی، اس کے علاج معالجے کی ذمہ داری مرد پر ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مرد بنایا؟ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کو
ہم نے قوام بنایا ہے، اس پر عورتوں پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا نگران ہے، نگہبان ہے، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا، اس کی تکریم کرنے والا، اس کو ریسپیکٹ دینے والا، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے والا یہ مرد ہوتا ہے۔ اور جو یہ نہیں کرتا، عورت کی عزت نہیں کرتا، عورت کو ذلیل کرتا ہے اور عورت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بدترین لوگ ہیں، وہ بدترین مرد ہیں۔ اور بہترین مرد کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں اچھے مرد، بھلے مرد وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے اچھے ہو۔ اور ہمارے پاس مسلم معاشرے میں معاملہ کیا ہے؟ بالکل برعکس ہے۔ دوستوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، ساتھیوں کے لیے بڑے اچھے ہیں، اپنے سیٹ کے لیے بڑے اچھے ہیں، اپنے نوکر چاکر کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن برے کس کے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ شیطانی حرکتیں ہیں۔ شیطان کا سب سے خطرناک حربہ، سب سے خطرناک ہتھیار اگر کوئی ہے تو میاں بیوی کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا کر کے ان کے اندر ایک دوسرے کو دور کر دینا، ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکسانا، وسوسے ڈالنا، بھڑکانا۔ چاہے انسان آدمی غصے میں آ کر کرے یا عورت کرے تو نقصان دونوں کا ہی ہوتا ہے، نہ صرف دونوں کا ہوتا ہے بلکہ آپس کی چخ پخ سے، آپس کی رنجشوں سے ان کی زندگی سکون کی نہیں گزرتی، اور اس کے ساتھ ان کے گود میں ہونے والی اولاد، ان کے آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے والی اولاد، وہ کیا سیکھتی ہے؟ وہ یہی سیکھتی ہے، مار دھاڑ سیکھتی ہے، بدلہ لینا سیکھتی ہے، انتقام سیکھتی ہے، نفرت سیکھتی ہے، دشمنی سیکھتی ہے، عداوت سیکھتی ہے، بغض و عداوت سیکھتی ہے۔ کون سکھاتے ہیں؟ بچوں کو کون سکھاتے ہیں؟ کون بگاڑتے ہیں؟ سب سے بڑا بگاڑ میاں بیوی کا بگاڑ ہے۔ میاں بیوی کے بگاڑ سے، ماں باپ کے بگاڑ سے اولاد کا نقصان ہوتا ہے، اولاد کی تباہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو بڑی سی بڑی جامعات میں، بڑی سی بڑے مدرسے میں، اچھے سے اچھے مدرسے میں ڈال لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہے جب آپ اپنی شریک حیات کو نیک اور دیندار بنائیں، یا اپنی لانے والی بیوی کو نیک لے کر آئیں، نیک گھرانے کا انتخاب کریں، تب جا کر آپ جو ہے انفسکم و اہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے شادی ہی کر کے گھر میں دوزخ کی آگ کو جمع کر لیا ہے۔ کس کو جمع کیا ہے؟ بیوی کو نہیں، بیوی کی شکل میں دوزخ کی آگ کو جمع کیا ہے۔ کون سی بیوی؟ جو بے دین ہیں، جس کو آپ نے صرف خوبصورتی کو دیکھ کر سلیکشن کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں بچیاں ہیں دیندار گھرانے کی، لاکھوں بچیاں ہیں پردہ کرنے والی، حیا کرنے والی، دین پر چلنے والی، ان کے گھر کو کوئی دستک نہیں دیتا۔ ایسے گھروں کے چکر لگائے جاتے ہیں یا وہاں رشتے بھیجے جاتے ہیں جہاں سے بغیر مانگے جوڑے کی رقم مل جائے۔ پتہ نہیں ہمارے مردوں نے کب سے اس کو حلال اور جائز سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو حکم دیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اے مردوں سنو، اے شادی کرنے والے مردوں اور جنہوں نے شادی کر کے بیوی کو ادھار رکھا ہے،
وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے مہر ناراضگی سے نہیں، خوشی سے دے دو، خوشی سے دے دو۔ یہاں ادھار رکھا جاتا ہے اور پوری زندگی ادھار پہ چلتی ہے، تو شریعت ہماری مردوں کو قوام بنائی ہے۔ مرد کو اس لیے مرد بنائی ہے کہ وہ کماتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ عورتوں کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، تبھی انہیں قوام کہا جاتا ہے، مرد کہا جاتا ہے۔ اور دونوں کے اندر کیسی بیلنس ہونا چاہیے، دیکھیے، عورت میں بھی مرد میں بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی قضیے مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جب تک ہم دونوں کی بات کو نہیں سنتے سچائی معلوم نہیں ہوتی۔ اگر لڑکی والے پہلے آ جاتے ہیں، وہ پورا اپنا رو دھو کر سناتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی پر بہت ظلم ہوا ہے، سب اس کے سسرال والوں نے بہت ظلم ڈھایا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب لڑکے والے آتے ہیں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، بولتے ہیں مولانا کیسی لڑکی ہے یہ، ہمارے خاندان میں سب ہم ایک تھے، یہ عورت آنے کے بعد سب جھگڑے شروع ہو گئے۔ مختلف کہانیاں ہیں، سب جانتے ہیں، گھر گھر کی کہانی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا ہم ایک مسلم معاشرہ قائم کر سکتے ہیں؟ ایک وہ معاشرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، ہمارے اسلاف نے قائم کیا تھا، جس معاشرے کو دیکھ کر دوسری قومیں رشک کیا کرتی تھی، ایسا معاشرہ اسی وقت قائم ہوگا جبکہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اور ہمارے نوجوان اپنے آپ کو مضبوط کریں، ایمان سے اور کاروبار سے، تجارت سے، ماں باپ پر بوجھ بن کر نہ رہیں۔ اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب ایسے لنگڑے للے بچوں کی مثال کے طور پر، یعنی جسمانی لنگڑے للے نہیں بلکہ جو عقل سے لنگڑے ہیں، کاروبار نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ماں باپ پر بوجھ بنتے ہیں، بچے کی بھی شادی کرنا، پھر بچے کا پورا ضرورتوں کو جمع کرنا، یہ ماں باپ پہ بوجھ ہے۔ آج کا نوجوان صرف اپنا پیسہ، اپنے ماں باپ کا پیسہ عیش و آرام میں لٹا رہا ہے، اپنی غیر ضروری یعنی خواہشات میں لٹا رہا ہے، ٹپ ٹاپ کی عالیشان مہنگی گاڑیاں خرید کر اور قیمتی سیل فون استعمال کرتے ہوئے۔ اور دیکھیے آج تو جو ہے ہمارے اندر سے دینداری بالکل نکل چکی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں عورتیں نہیں ہیں، پکانے والی نہیں ہیں، ساری ہوٹلیں آباد ہیں۔ آپ دیکھیے مہدی مٹکم کا 4 سیزن دیکھیے، 5 سیزن دیکھیے، کیا کیا ہے وہاں پر، کیا حال ہے۔ استغفر اللہ، ایک ایک مرد جو ہے 100 سے لے کر 500 1000 تک دوستوں کے ساتھ اگر رہا اتنا تو خرچ کرتا ہے، وہی مرد جو ہے بیوی کو اپنی جائز ضرورت کے لیے نہیں دیتا، اتنے افسوس کا مقام ہے۔ تو دونوں کے اندر بیلنسنگ ہونا چاہیے، عورتوں کے اندر بھی مردوں کے اندر بھی۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں کہ جو مرد ہیں وہ مرد بنے، عورت ہے تو عورت بنے۔ تو مرد کسے کہتے ہیں، عورت کسے کہتے ہیں، اس کا ہر ایک کو احساس ہونا چاہیے۔ کبھی بھی مرد عورت نہ بنے اور کبھی بھی عورت مرد نہ بنے، ہر اعتبار سے۔ آپ لباس میں بھی آج دیکھیے، عورتیں مردوں کا لباس، بچیاں مردوں کا لباس، مرد حضرات نوجوان عورتوں کی وضع، قطع، چال ڈھال، پوری شکل و صورت عورتوں کی طرح۔ یہ ظاہری طور پر اور معنوی طور پر بھی مرد جو ہے عورت پر حکم چلانے والا نہیں ہوتا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور
جسم کے اندر سب سے جو ٹیڑھی چیز ہوتی ہے پسلی ہوتی ہے، اس لیے خبردار تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کو سیدھا کرنا کیا ہے؟ یعنی طلاق دے دینا ہے۔ یہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی رکھتے ہوئے ہی اس کو استعمال کرنا ہے، یہ کمال ہے آدمی کا۔ عورت کے اندر فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیوں کے ساتھ کئی خامیاں بھی رکھی ہے، تاکہ مرد جو ہے اس کی خوبیوں کو سمجھتے ہوئے اس کی خامیوں کو نظر انداز کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ مومن مرد اپنی مومنہ ایمان والی عورت کے ساتھ نفرت نہ کرے، غضب نہ ڈھائے اور اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا، اگر آپ کی بیوی کی کوئی عادت اچھی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ رضی منہا آخر، آپ کو اس کی دوسری خوبی اچھی لگے گی۔ تو لہٰذا عورت کے اندر کی دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آدمی جو ہے زندگی گزارے۔ لیکن آج کے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ شادی ہوئی مہینہ 2 مہینے نہیں ہوئے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آزاد ہونا چاہ رہے ہیں، چھٹی لے لینا چاہ رہے ہیں، طلاق لینا چاہ رہے ہیں۔ شادیاں کم ہو رہی ہے، طلاق زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اثرات اندرونی بھی ہے، بیرونی بھی ہے۔ اندرونی طور پر اس طرح کہ مائیں جو ہے اپنے بچیوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں سکھاتی، یعنی پکوان کے مختلف آئٹم نہیں سکھاتی۔ یاد رکھیے، اگر ماؤں کے لیے سبق ہے اپنی بچیوں کو اگر وہ اچھا کھانا پینا یعنی اچھا کھانا پکانا سکھا دے، اچھا پکوان سکھا دے، تو گھر میں کبھی مرد جو ہے ناخوش نہیں ہوگا، اس کی زندگی بڑی خوشحالی سے گزرے گی۔ وہ گھر کا کھانا پسند کرے گا، ہوٹل کا کھانا پسند نہیں کرے گا، ثانی نہیں دے گا وہ۔ تو اس لیے ماؤں سے، خواتین سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچیوں کو گھر گرہستی سکھائیں، یہ نہیں سکھاتے، جبکہ عورت کا یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طرح ماؤں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بیوی کی عزت تقریم کرنا سکھائے، اس سے آپ کی شان نہیں گھٹ جاتی، اس کی ہیلپ کرنا سیکھے، آپ اس کے غلام نہیں بن جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اپنی ازواج مطہرات کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے، اس سے آدمی جو ہے عزت نہیں گھٹتی، دونوں کو جو ہے مل کر گھر چلانا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، چاہے گھر کی خوراک کا معاملہ ہو یا ضرورتوں کا معاملہ ہو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر زندگی گزارے۔ یہاں میں آپ کو خاوند کے حقوق کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلے میں نے بتایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے شریعت ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ خاوند صبر تحمل سے کام کرے۔ غصے میں آئے گا، لان تان کرے گا تو یہ اس کے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت کو بھی یہاں پر یہ سکھایا گیا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو شوہر جب اس پر نظر ڈالے، شوہر اپنی بیوی پر جب آئے گھر نظر ڈالے تو بیوی اسے خوش کر دے، یہ سب سے بہترین اور اچھی بیوی ہے۔ لیکن بیویاں کیا کرتی ہیں؟ بڑے افسوس کا مقام ہے، جب تک شوہر گھر میں رہتا ہے بن سور کر نہیں رہتی، جیسے ہی گھر چھوڑ کر شوہر باہر نکلتا ہے اس کے بعد تیاری کرتی ہے، اس کے بعد بناؤ سنگار کرتی ہے، کس کو دکھانے کے لیے؟ آئینے کو دکھانے کے لیے، گھر والیوں کو دکھانے کے لیے۔ جبکہ شریعت ہم کو یہ حکم دیتی ہے کہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کریں۔ اور ابتدا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سب سے کامل ایمان والے، ان من اکمل المؤمنین ایمانا، سب سے ایمان میں کامل مرد وہ ہیں احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ کن کے لیے؟ بیوی بچوں کے لیے۔ لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت اپنی بیوی پر، کمزور عورت پر دکھاتا ہے۔ کوئی اگر باہر دکھائے، دوستوں میں دکھائے تو ہاتھ پر سب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے پورا غصہ گھر پہ ہوتا۔
تو مردوں کی یہ ذمہ داری ہے، مردوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مرد واقعی مرد بنے. جو عورت کی عزت نہیں کرتا وہ اچھا مرد نہیں کہلاتا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. خیرکم خیرکم لأہلی فرمایا. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، تم عورتوں کے ساتھ اچھا حسن معاشرت اختیار کرو. اسی طرح مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ عورت جب ناشکری پنا کرتی ہے تو اس پر بھی صبر کرے. اور عورتوں کے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے، اے عورتوں خبردار، میں نے تمہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے. کسی خاتون نے پوچھا اس میں ہمارا گناہ کیا ہے اللہ کے نبی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری یہ جو بری خصلتیں عادتیں ہیں اس وجہ سے تم زیادہ دوزخ میں جاؤ گی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا وہ دو خصلتیں بری کیا ہیں؟ تکفرن العشیرہ و تکسرن اللعنہ. اپنے شوہروں کی تم ناشکری پنا کرتی ہو، شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. عورت اگر ساری کمائی لا کر بھی رکھ دے تو یہی کہے گی تم نے مجھے کیا دیا ہے، اتنے سال ہو گئے شادی ہو کر، کبھی تم نے مجھے سکون نہیں دیا، میری یہ خواہش تھی وہ چیز تم نے نہیں پہنائی. یہ گلا شکوہ تو عورت کرتی ہے، عورت کی فطرت میں ہے. پھر آپ نے فرمایا تکسرن اللعن، زیادہ کوسنے کاٹنے کی جو عادت ہوتی ہے عورتوں میں ہوتی ہے. اس لیے مرد حضرات خبردار، کبھی لعن طعن نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی لعن طعن کر کے عورت بن جاؤ. عورتوں کی عادت ہوتی ہے. اور فرمایا کہ یہی بری خصلتیں عورتوں کو جہنم میں لے جائے گی. کوستی ہے عورتیں اپنی، یعنی مائیں اپنے بچوں کو کوستی ہے، اپنے شوہر کو کوستی ہے. تو ایسے کوسنا، ایسے لعن طعن کرنا، ایسی بددعائیں دینا یہ زیب نہیں دیتا. پتہ نہیں کب فرشتے آمین کہیں. اس لیے زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، عورت کے حق میں بھی، عورت شوہر کے حق میں بھی، اپنی اولاد کے حق میں بھی. اور زبان کی جو آفتیں ہیں بہت ہی خطرناک ہیں. آدمی کو زبان، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے زبان کافی ہے، جنت میں لے جانے کے لیے زبان کافی ہے. اب ہر ایک یہ دیکھ لے کہ زبان کا وہ کیسے استعمال کرنا ہے. اب آخر میں خاوند سے حسن سلوک کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ عورت پر انہیں خاوند کا سب سے بڑا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شریعت میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اللہ اکبر. لیکن شریعت میں مخلوق کے لیے سجدہ حرام ہے. تو یہ مثال دے کر اللہ کے نبی نے شوہر کے درجے کو بلند فرمایا ہے. جو عورتیں اپنے شوہروں کی تکریم نہیں کرتی، ان کا احترام نہیں کرتی اور ان کا خیال نہیں رکھتی، یہ اچھی بیویاں نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا تھا اپنے بیٹے اسماعیل سے؟ کیا کہا تھا؟ ان کی اپنی بہو سے کیا کہا تھا؟ کہنا کہ ابراہیم آئے تھے اور کہنا کہ انہوں نے کہا کہ تم چوکھٹ بدل دیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو کی جب گلے شکوے ناشکری پنا سنی تو کہا کہ تم اپنے شوہر آئے تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دے، یعنی بیوی کو طلاق دے دے. تو باپ اگر اپنے بیٹی اپنی بہو کے بارے میں ایسی بے دینی دیکھتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو حکم دے سکتا ہے. اب وہ کتنا تعمیل کرے گا شریعت کے دائرے میں، شریعت کے حقوق کے لحاظ سے، اس کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن آج تو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے طلاقیں ہو رہی ہے. کوئی سبب نہیں ہوتا، بڑا چھوٹا سبب رہتا ہے بس طلاق. نمک مرچی کم ہے طلاق، عورت کا کلر جو ہے جیسا تھا ویسا نہیں ہے طلاق، فوٹو ایک بتائے تھے بچی کو دوسری دکھائے طلاق.
سمجھا؟ اتنا دیتے بولے تھے نہیں دیے، ختم۔